نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، کچھ نادان کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ در حقیقت ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ایک سال گزر گیا، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ کیا ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا تو اس کے متعلق ہم خوشی مناتے ہیں؟ ہمیں تو دکھ اور افسوس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اس سال میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ہمیں تو دکھ اور افسوس ہونا چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری گزشتہ جو زندگی ہے اس میں جو کمی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو آنے والا سال ہے تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے برکت اور رحمت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں آنے والے سال میں ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ہم اس میں عزم کریں کہ یہ جو آنے والا سال ہے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ جشن منانا چاہیے، نہ کہ مبارکباد دینی چاہیے۔ مبارکباد تو چاند دیکھنے کی مبارکباد ہے، دعا ہے، وہ بھی دعا ہے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ دعا ہے۔ اس میں مبارکباد کی کون سی بات ہے؟ ہم نے کون سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے؟ ہمیں تو شرمندہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پہ ندامت ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارا یہ سال ضائع ہو گیا، ہم نے اللہ کے طریقے کے اللہ کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری، حضور کے طریقوں کو چھوڑا۔ ہم تو اس بات پہ اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔